اتنی پریشان تو میں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جتنی آج پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ یا اللہ آپ ہی میری مدد کریں۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ابرچ چھپا رہی ہے میرے سے، مگر میرا اس پر شک کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ اللہ میں کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہتی، مگر زرناب اپنے آپ سے باتوں میں گم تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر مہر کالنگ لکھا دکھائی دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زرناب نے کال اٹھا لی۔ کیسی ہیں آپ بیرسٹر صاحبہ؟ ٹھیک ہوں، آپ اپنی سنائیے، کیسے یاد کیا مجھ کو؟ دیکھیے ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں، بلکہ آپ ہی نے ہم پہ خواہاں مقدمہ کیا ہوا ہے۔ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو، یا کسی نے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے آپ کیسے کسی کی باتوں میں آ گئی، آپ جیسی ذہین لڑکی کیسے بیوقوف بن گئی؟ زرناب ذہنی طور پر آگے ہی پریشان تھی۔ مہر کی باتوں نے اسے مزید الجھا دیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میری آپ سے کوئی ذاتی رنجش نہیں۔ اگر آپ بے گناہ ہوں گے تو عدالت آپ کو باعزت بری کر دے گی اور گناہ گار کو سزا ملے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس لڑکی کو جلدی عدالت میں پیش کر دیں یا میرے سے ذاتی طور پر ملوا دیں تو ہم مل کر شروع سے ساری کارروائی کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی مہر نے یہ تجویز پیش کی، زرناب کے دماغ میں ایک دم لفظ شروع اٹک گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں پھر آپ سے بات کرتی ہوں، ابھی جلدی میں ہوں، زرناب نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی اور تشکر بڑی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم گناہ گار ہو تو میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ آؤ سناؤ مجھے اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک حرف سنوں گا اور ایک ایک آنسو سنبھال کر رکھوں گا، ہر ایک دعا کا اجر دوں گا، ہر ایک التجا کا جواب دوں گا، صبر کا صلہ دوں گا، اور مجھے جیسے گناہ گار تو اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ میری فریاد کو، پکار کو سن رہا ہے، بے شک میرے لیے یہی کافی ہے۔ تم نے ضروری نہیں سمجھا مجھے ساتھ لے جانا، اگر مجھے بھی ساتھ لے جاتے تو کیا فرق پڑتا؟ خود ہی بیٹی کا رشتہ کرے ہو، خود ہی بیٹوں کا، جیسے وہ میری تو اولاد ہے ہی نہیں، میرا تو ان سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ نرمی نے ہنیر سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تم خود ہی تو ہر وقت کہتی رہتی ہو میری اولاد میری اولاد، تو پھر اپنی اولاد کا رشتہ میں خود ہی کروں گا نا۔ حنین کبھی تو شرمندہ ہو جایا کرو اپنے کرتوتوں پر۔ نرمین تمہیں مبارک ہو، آئے تمہیں اپنی اولاد کا پتہ چل گیا، ورنہ کل تک تو وہ صرف میری اولاد تھی۔ حنین نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو ابھی میں نے صرف بات کی، جب کوئی رسم کریں گے تو ظاہری سی بات ہے تم تو ساتھ جاؤ گی نا۔ جی نہیں، جب رشتہ تم نے میرے بغیر کیا تو رسمیں بھی خود ہی کرنا، میں کسی رسم میں نہیں جاؤں گی، سمجھے، میری طرف سے باہر میں جاؤ تم اور تمہاری اولاد۔ میں نے اکثر لوگوں سے یہ جملہ سنا ہے، باہر میں جاؤ، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ باہر کدھر ہے اور وہاں جاتے کیسے ہیں۔ اگر تمہارے خیال میں کہ میں تمہاری اس بکواس پر ہنسوں گی تو تمہاری غلط فہمی ہے، کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا غصہ کاری ہونا ہے؟ جب نرمین کو زیادہ بگڑتے ہوئے دیکھا تو سلاجو انداز میں پوچھا، دیکھو جہاں تک ہبا کی بات ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر زرناب کے بارے میں اگر ہم آپس میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں تو بہتر نہیں تھا؟ تمہیں زرناب ساتھ مسئلہ ہے یا زرناب کی موسیٰ کے ساتھ رشتے پر مسئلہ ہے؟ صاف صاف بات کرو جو تمہارے دل میں ہے، حنین نے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حنین، موسیٰ بہت معصوم ہے، میرے خیال سے وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، تم سمجھو نا۔ عجیب و غریب کسی کے قسم کے پھڑے لیتی، اب تم دیکھ لو کہ یہ مقدمہ لڑنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے ایسے کاموں میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تمہارا موسیٰ اتنا معصوم نہیں جتنا تم سمجھتے ہو، کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے، انسان اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کی بیوی سے سمجھتے، اور نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا اس کی ماں سے سمجھتی ہے۔ دوسری بات، جان تو آنے جانی ہے، اس کی فکر نہیں کرتے تم۔ بھولیے تمہارا اپنا ایک بیٹا بھی وکیل ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے پھڑے لیتا ہے، اس کی جان قیمتی نہیں؟ حنین کے پوچھنے پر نرمین کچھ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو تم موسیٰ سے پوچھ لو، اگر وہ نہ کرتا ہے تو میں بھی نہ کر دوں گا، اب ہوش۔ آخر میں تجویز دیتے ہوئے مسکرا کر نرمین کی طرف دیکھا۔ حنین نے ابھی دونوں میں بحث جاری تھی کہ نوکر نے آ کر دوبیر اور ڈاکٹر راحہ کے آنے کی اطلاع دی۔ نرمین، تم ریفریشمنٹ کا انتظام کرو، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ حنین یہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ کے، جبکہ نرمین نے کچن کا رخ کیا۔ اللہ جانتا ہے مجھے کوئی بیماری نہیں اور نہ ہی کوئی
کورونا کا مسئلہ، بس ویسے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ رائحہ کی طرف دیکھا حنین نے شرارتی انداز میں کہا اور دبیر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کے اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، ہم تو آج کے ضروری کام سے تمہارے پاس آئے، بس کبھی بغیر کام کے نہ آنا، تم نے تو مجھے اپنے باپ کا نوکر سمجھا ہوا ہے۔ حنین نے رائحہ کے سوال پر جواب دیا، جس پر دبیر ہنسنے لگا۔ اسی وقت نرمین ریفریشمنٹ سے بڑی ہوئی چائے کی ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، آج ہم ارتضیٰ اور رامین کی منگنی کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، کیا خیال ہے تم لوگوں کا اس بارے میں؟ رائحہ نے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میری کیا رائے ہے، جو حنین کہتا ہے ویسا کر لیتے ہیں۔ نرمین نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، ہائے اللہ نرمین، میں تمہاری معصومیت بس سارے کا سارا صدقے باری، کتنی معصوم لگ رہی ہو تم اس وقت دوپہر، اگر تو تھوڑی دیر پہلے اسے دیکھنا نا تو تجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی نرمین ہے، معصوم سی سارے پرندوں کے لیے دانت اور سینگ نکالے ہوئے تھے اس نے تیرے معصوم دوست پر۔ حنین نے اپنے گول مٹول آنکھوں کو گھما کر دوپہر پر اپنی مظلومیت کا رونا رویا۔ بس کا حنین، مجھے پتہ ہے تو کتنا معصوم ہو اور نرمین کتنی ظالم۔ دوپہر کے تسلی دینے پر حنین نے اپنے مصنوعی آنسو صاف کیے اور بسکٹ پلیٹ اٹھا کر اپنے اور دوپہر کے درمیان صوفے پر رکھ لی۔ برائے مہربانی اب تم ہماری درخواست پر بھی غور کرو، کوئی تحریر بتا دو، بہت عرصہ ہوا کوئی ہلا گلا نہیں ہوا۔ رائحہ نے حنین کی توجہ پر منگنی کی طرف دلائی، دیکھو جی، بات بالکل صاف صاف کرتا ہوں اور بات یہ ہے کہ حذیفہ کو چھٹی لینے دو، میں چاہتا ہوں حبیبہ، حمید، رامین، ارتضیٰ، موسیٰ، زرناب کی منگنی کا ایک گرینڈ فنکشن کیا جائے، وہ بھی ملک پیلیس میں۔ سارا خرچہ میں خود کروں گا کیونکہ یہ سارے بچے میرے ہیں اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم خوش ویسے ہم خوش۔ دوپہر نے آگے سے بات ختم کی اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ آپ تو صدا کے کنجوس ہیں، میں نے خود ساری ڈیکوریشن کرنی ہے۔ رائحہ کو آئیڈیا پسند نہیں آیا۔ نرمین اب تم دیکھنا ان دونوں میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ حنین دوپہر رائحہ کی لڑائی کو انجوائے کرنے لگا، یار تو جلتی پر تیل نہ گلا۔ دوپہر نے حنین کو کونے ماری، اچھا جی، قصہ مختصر، ڈیکوریشن سارے رائحہ کرے گی، اب خوش ویسے بھی ہم آپ کی ڈیکوریشن کے شروع سے کل۔ حنین نے رائحہ کی تعریف کی جس پر اس کا موڈ بہتر ہو گیا۔ فون بند کر کے کافی دیر زرناب مہر کی بات کو سنتی رہی، پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اس مقدمے کو شروع سے دوبارہ چیک کرے گی کہ کہاں غلطی ہو، ایسا کون سا نکتہ ہے جو اس کی نظر سے بچ گیا۔ ابھی وہ اپنی سوچ کے تانے بانے بنا رہی تھی کہ مانور اس کے روم میں داخل ہوئی۔ زرناب، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی ماما کہیے، میں سن رہی ہوں، زرناب نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کل حمید آیا تھا تمہارے رشتے کی بات کرنے کے لیے، مگر اتنا کہہ کے مانور چپ ہو گئی۔ زرناب نے واضح طور پر مانور کی اداسی کو نوٹ کیا، مگر ماما کیا؟ مگر یہ کہ انہوں نے تمہارا رشتہ حمید کے لیے نہیں بلکہ موسیٰ کے لیے مانگا ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ مجھے حمید کتنا پسند ہے۔ بس اتنی سی بات جس پر پریشان ہو رہی ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے حمید بالکل پسند نہیں بلکہ موسیٰ مجھے بہت پسند ہے۔ زرناب کے جواب نے مانور کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ تمہیں موسیٰ پسند ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ موسیٰ اور تمہارے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ماما مجھے اس کی سنجیدہ سی سحر انگیز خاموش پرسنالٹی بہت پسند ہے۔ اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتی ہیں تو مجھے یہ رشتہ پسند ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ مانو کچھ دیر زریاب کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کے کمرے میں آگے جہاں زریاب لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کیا ہوا، تم کیوں اتنا منہ بنا کر بیٹھ گئے؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ صرف میری ہی زندگی میں محرومیاں اتنی کیوں ہیں؟ جو بھی چیز مجھے اچھی لگتی ہے یہاں بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے، وہ مجھے بالکل نہیں ملتی، کیوں آخر کیوں؟ مانور کو ایک دفعہ پھر پرانے والا دورہ پڑتا دیکھ کر زریاب نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا، ایک سرد آہ بڑھی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کہ تمہیں کچھ دنوں بعد کیوں دورے پڑنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے، اب کس محرومی کا شکار ہو گئے ہو تم؟ زریاب، تم اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ مجھے حمید کتنا پسند ہے، آپ سے آج سے نہیں، شروع سے ہی۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تھی میرا دل کرتا تھا کاش یہ میرا اپنا بیٹا ہوتا۔ کل جب حنین ہمارے گھر آیا تو مجھے لگا شاید میری خواہش پوری ہو جائے گی، داماد بھی بیٹا ہی ہوتا، مگر انہوں نے حمید کے لیے نہیں بلکہ موسیٰ کے لیے زرناب کا ہاتھ مانگا۔ تم خود مجھے سچ سچ بتاؤ کہ ہماری بیٹی ہبہ سے زیادہ اچھی، پیاری اور سمجھدار نہیں؟ پھر انہوں نے حمید کے لیے ہبہ کا رشتہ کیوں مانگا؟ ہماری بیٹی کا
نہیں مانگ سکتے تھے ہماری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہبا بھی ہماری ہی بیٹی ہے، زرناب کی طرح دونوں بچیوں کا مقابلہ کرنا بالکل غلط بات ہے۔ دوسرا، حمید اس کا بیٹا ہمارا نہیں، اس کی مرضی، جہاں مرضی اپنے بیٹے کا رشتہ کرے۔ اور سب سے آخری اور ضروری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے زرناب بھی موسیٰ کو پسند کرتی ہے۔ حمید نے جس اعتماد کے ساتھ زرناب کا رشتہ مانگا ہے، مجھے پورا یقین ہے اسے اس بات کا علم ہوگا، کیونکہ حنین کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اسی بات کا دکھ ابھی میں نے زرناب سے پوچھا تو اس نے بھی موسیٰ کے حق میں ہی ووٹ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میری پسند لوگوں کو پسند کیوں نہیں آتی، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، جو میں چاہتی وہ کیوں نہیں ہوتا، آخر کیوں، ذرا کیوں؟ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، اگر زرناب خوش ہے پھر تو بات ہی ختم ہوگی۔ ہمیں اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی ضد مانو، خدا کے لیے مثبت سوچا کرو، اتنا منفی نہ سوچا کرو۔ ہمارے لیے ہماری بیٹی کی خوشی سب سے اہم ہے۔ اگر وہ موسیٰ ساتھ شادی کر کے خوش ہے تو ہمارے لیے موسیٰ ہی سب سے اچھا ہے۔ ویسے بھی مجھے موسیٰ میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور حنین وہ میرے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتا ہے، محبت کرتا ہے مجھ سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بیٹی سے محبت نہ کرے؟ وہ میری بیٹی کو ویسے ہی رکھے گا جیسے ہم نے رکھا ہوا ہے، اسی طرح اس کے ناز اٹھائے گا جیسے ہم اٹھاتے ہیں، اس لیے میرا دل بالکل مطمئن ہے۔ تم بھی سب اللہ پر چھوڑ دو اور اپنا دل مطمئن کر مانو، ہم تقدیر سے لا نہیں سکتے، اپنی قسمت کو لکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے جو جس کے نصیب میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہماری زرناب کے لیے موسیٰ بہترین انتخاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اور وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ حمید نے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے حذیفہ کی کال آئی، ہاں جی وطن کے بیٹے کیا حال ہے؟ میں ایک دم ٹھیک ٹھاک، ویسے تو بھی وطن کا ہی بیٹا ہے؟ جی نہیں، میں صرف اور صرف اپنے بابا کا بیٹا ہوں۔ وطن کا بیٹا بننا سراسر نقصان کا سودا ہے۔ پاکستان میں 50% سے اوپر فیمیل آباد ہیں اور سب کا بیٹا بننا گھاٹے کا سودا۔ تمہیں ہی موبائل کیسے ممتا؟ میں نے پوچھا تھا کہ جناب کہاں ہے حذیفہ نے مزید بحث ختم کرتے ہوئے اپنا سوال دوہرایا، کاش میں کہہ سکتا تیرے دل میں، مگر یہاں تو آگے سے ہی جگہ بک ہے۔ حمید نے سرداب بڑی اور ساتھ ہی کہہ کر لگایا، کیوں میرے زخموں کو چھیڑتا ہے؟ حذیفہ نے دکھی آواز میں کہا، پر تجھے بھول ہے تو تم پر بھی لازم ہے، چائے پی پھر میں دے گا یاشی کا۔ حمید نے تسلی دی، میں نے تجھے یہی بتانا تھا کہ میں کل اسلام آباد آیا ہوں ایک ہفتے کی چھٹی پر۔ نہ میں تیری ماں ہوں، نہ ہی تیری محبوبہ اور نہ ہونے والی بیوی، پھر یہ اطلاع مجھے کیوں دے رہا ہے؟ تو کمینے کی بھی کوئی آری قسم ہے، ذلیل انسان خود ہی کہتا ہے مجھے بتا دیا کر، خود ہی نہرے دکھا رہا ہے، دفع ہو، میں نہیں بات کرتا اب تو اس سے پہلے کہ حذیفہ فون بند کرتا حمید بول پڑا، سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے گھر والوں کو بتا، مجھے تو پتہ چل ہی جائے گا، بس کر، زیادہ ڈرامے نہ کیا کر۔ حذیفہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، بڑے نہرے ہیں سالے کے۔ حمید کے الفاظ بھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ اس کی نظر سڑک کنارے کھڑی ہبا پر پڑی، رابن نیل کی چڑیا یہاں اور اس وقت۔ دیکھو ابریش، تم مجھے آج شروع سے ہر بات بتا، وہ بھی آہستہ آہستہ، کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، تمہارے والدین کے ساتھ۔ میں وہ دوبارہ سننا چاہتی، مگر میں نے آپ کو سب بتا تو دیا تھا۔ ہاں مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ایک دفعہ دوبارہ مجھے بتاؤ۔ زرناب کی اصرار پر ابریش نے دوبارہ بتانا شروع کیا۔ ابریش کا ماضی، میرے بابا یعنی حمزہ علی سیاہ لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ انہیں گاؤں کی زمینوں اور سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہاں انہیں میری ماما پسند آ گئی اور بابا کی کلاس فیلو ٹھیک دونوں نے شادی کر لی۔ دادا کو یعنی شوکت علی سیال صاحب کو یہ شادی سخت ناگوار گزری، وہ چاہتے تھے بابا باہر سے پڑھ لکھ کر پاکستان واپس آئے، سیاست میں حصہ لے، پھر یہاں ہی کسی بڑے سیاسی خاندان کی لڑکی سے شادی کرے۔ دادا نے کیونکہ بابا کی شادی کو پسند نہیں کیا تھا اور نہ ہی ماما کو کبھی اپنی بہو مانا تھا، اس لیے پاپا نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ہر بات کہہ دی اور فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی پاکستان نہیں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے لندن میں ہی رہیں گے۔ 5 سال تک بابا کے گھر کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو پتہ چلا ماما کبھی ماں نہیں مان سکتی۔ بابا اور ماما ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ بابا دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بچی گود لیں گے۔ یہ سب باتیں بابا نے مجھے ماما کی ڈیتھ کے بعد بتائی۔ ابریش کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے، وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو، ہمت سے کام لو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اگر اچھے دن نہیں رہے تو یاد
رکھو بوڑھے دن بھی گزر جائیں گے، زرناب نے اسے تسلی دی۔ میں اور بابا ماما کی ڈیتھ کے بعد بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن دادا کا فون ہے، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ بابا کو پاکستان بلا رہے تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے۔ بابا مجھے اپنے ساتھ پاکستان نہیں لانا چاہتے تھے، مگر میں اس وقت پاکستان کے حالات اور لوگوں سے باخبر نہیں تھی، اس لیے میں نے ضد کی کہ میں بھی ان کے ساتھ پاکستان جاؤں گی۔ پاکستان آ کر شروع میں تو سب مجھے بہت اچھے سے ملے، دادا بھی مہر بھی بلکہ مہر نے مجھے بہت سیر کروائی، گھمایا پھرایا مجھے۔ پھر ایک دن دادا اور بابا میں لڑائی شروع ہوگی، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہو رہا ہے، اونچی اونچی آوازیں حویلی میں گونجنے لگی، بہت شور شرابہ ہوا۔ بابا غصے سے کمر میں اور کہا کہ کل ہم لندن واپس جا رہے ہیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ میری پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہاں بہاولپور کچھ زمین ماما کے نام پر لینا چاہی تھی جب وہ شادی کے بعد ایک دفعہ ماما کو پاکستان لائے تھے، مگر ماما نے اپنے نام زمین خریدنے سے انکار کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ بابا کے نام زمین خریدی جائے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ نہ بابا کے نام سے اور نہ ہی ماں کے نام سے، بلکہ زمین میرے نام پر خریدی جائے، جس پر بابا اور ماما دونوں راضی ہو گئے۔ اس وقت وہ زمین اتنی مہنگی نہیں تھی، بلکہ زمین پر باغات تھے جو ماما کو پسند آ گئے تھے، مگر اب اس زمین کے پاس سے موٹر وے گزرنے کی وجہ سے اس کی قیمت اچانک بہت بڑھ گئی تھی۔ دادا چاہ رہے تھے کہ اس زمین مہر کے نام کر لی جائے، اس لیے دادا نے بابا کو باہر سے بلایا تھا۔ دوسرا، وہ میری شادی مہر ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ بابا کیونکہ اپنے لوگوں کو اچھے سے جانتے تھے، انہیں یہ دونوں باتیں ہی منظور نہیں تھی، اس لیے بابا اور دادا میں تہلہ کلامی ہوگی۔ میں اور بابا دوسری صبح تیار ہو کے گھر سے نکلے، لیکن اسے بدنصیب ہی کہا جا سکتا ہے یا دادا کی سازش، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ابھی ہم گاؤں سے باہر نکلے بھی نہیں تھے کہ ہماری گاڑی پر فائرنگ ہوگی۔ بابا تو جگہ پر ہی ختم ہو گئے جبکہ مجھے ایک بھی گولی نہ لگی، جو انتہائی حیران کن بات تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی صرف بابا کو ہی مارنا چاہتا تھا، مجھے نہیں۔ بابا کی آخری رسومات سے فارغ ہوتے ہی صاحب کے رویے اور نظریں مجھ سے پھر گئی۔ میرے سے انتہائی برا سلوک شروع ہوا۔ میرا پاسپورٹ لے لیا کہ میرے پاس جانے پر پابندی لگا دی گئی، میرے واپس جانے پر پابندی لگا دی گئی، مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا کہ مسلسل یہی زور دیا گیا تم یہ زمین ہمارے نام کر دو۔ بالآخر میں نے ان کی بات مان لی کہ اگر مجھے واپس جانے دیں تو میں یہ زمین ان کے نام کر دوں گی۔ پتہ نہیں انہوں نے کس کی طرف سے یہ مقدمہ عدالت میں دائر کیا، بہرحال مجھے ہر پیشی پر وہ عدالت لے جاتے، وہاں جا کے میں یہی بیان دیتی کہ یہ زمین میری ہے اور میری والدہ نے میرے لیے خریدی تھی اور میں یہ زمین مہر کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی عدالت کا فیصلہ نہیں آتا، شاید ایک پیشی رہتی تھی کہ ایک دن مہر نے نشے کی حالت میں میرے ساتھ اتنا کہہ کے ابرش دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان پر یہ زمین کتنی تنگ ہو جاتی، ہر کوئی مفت کا مال سمجھ کر سلوک کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ حویلی میں ایک نوکرانی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی، وہ مجھے کبھی اچھا کھانا بھی دے دیتی تھی، اسی نے مجھے حویلی سے نکلنے کا مشورہ دیا اور میری مدد بھی۔ کیا تم مجھے اس نوکرانی کا نام بتا سکتی ہو؟ زرناب کی پوچھ میں ابرش نے اسے نوکرانی کی تمام تفصیل بتا دی۔ حمید نے گاڑی ہبا کے قریب جا کر روکی، اسے اشارے سے بڑھنے کا کہا، جس پر ہبا نے فوراً عمل کیا۔ تم یہاں اس وقت اکیلے کیا کر رہی ہو؟ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اور گاڑی کدھر ہے تمہاری؟ وہ میں کچھ چیزیں لینے مارکیٹ آئی تھی تو گاڑی خراب ہو گئی، ڈرائیور گاڑی ٹھیک کروانے گیا، ابھی تک واپس نہیں ہے۔ اور تمہارا موبائل فون کہاں ہے؟ فون کر کسی اور کو بلا لیتی، کب سے یہاں کھڑی ہو؟ وہ میرا بیگ تو گاڑی میں ہے۔ کیا پاگل لڑکی، بیگ تمہارا گاڑی میں کیا کر ہے؟ تمہارے پاس کیوں نہیں گھر چلی جاتی؟ یہاں سے تمہارے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ 10 15 یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ۔ حمید کو اس کی عقل پر افسوس ہوا، مجھے گھر کا راستہ نہیں آتا، میں کبھی اکیلی باہر آئی ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں یہاں سے کدھر جانا ہے۔ ہبا نے پریشان ہوتے ہوئے حمید کو بتایا، تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ تمہیں اپنے گھر کا راستہ تک نہیں معلوم؟ یہاں سے فاصلہ کتنا؟ اگر میں یہاں سے نہ گزرا ہوتا اور ڈرائیور دیر کر دیتا جو کہ کر رہا ہے، تمہارے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے، تو کیا ساری رات یہاں ہی کھڑی رہتی؟ حمید نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ نہیں کھڑی تو نہیں رہتی، پھر میں بیٹھ جاتی نا، اتنی دیر تو میں کھڑی نہیں رہ سکتی، تھک جاتی۔ ہبا کے جواب پر حمید نے اپنی گول مٹول آنکھوں سے ہبا کی طرف دیکھا، جیسے یقین کرو کہ اس نے وہی کہا ہے جو اس نے سنا ہے، جبکہ دوسری طرف ہبا بالکل مطمئن تھی، مطلب کہ اس نے وہی کہا تھا جو حمید نے سنا تھا۔
تم تو مجھے پاگل کر رہی، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنا سر گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مار دوں۔ اب مجھ پر غصہ ہو رہا ہے، میری بات بری لگی ہے، میں نے عجیب بات کی، اب یہ بتانا بھی پڑے گا کہ میں غصہ ہو رہا ہوں۔ اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ اگلا بندہ غصے میں ہے۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے کدھر پھنسا دیا ہے؟ حمید نے افسوس کرتے اپنا سر ہلایا، جبکہ ہبا انتہائی سنجیدگی سے حمید کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ تو تم اڑ کر چلی جاتی رابر نیل کی چڑیا۔ حمید نے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے کہا، کتنی بار کہا مجھے چڑیا نہ کہا کرے۔ ہبا کو غصہ کہ تم مجھ پر غصہ کر ہی ہو۔ حمید نے تھوڑی دیر پہلے ہبا کا کہا ہوا جملہ دہرایا، مسکرانے لگا۔ آپ میری نقل اتار رہے ہیں، چلو شکر ہے اتنی عقل ہے تمہیں۔ میں سمجھا بالکل ہی پیدل ہو۔ پیدل کہاں ہوں، اب تو گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ہبا کے جواب حمید ایک دفعہ پھر شاگرد ہو گیا۔ کراچی سے تم ویسے ہماری فیملی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے آرام سے سیٹ ہو جاؤ گی، پر ماما کا کیا ہوگا؟ نرمین کا خیال آتے ہی حمید خود بہت مسکرانے لگا۔ کیا ہوا میرا بیٹا؟ پریشان ہے، اداس ہے؟ زریاب نے زرناب کو ٹیرس پر اداس بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ کر محبت سے پوچھا، بابا پریشان ہے؟ بلکہ بہت زیادہ پریشان ہوں۔ زرناب نے باپ کی محبت پاتے اپنا دکھ پاپا سے شیئر کیا۔ کیس کی وجہ سے پریشان ہے؟ زرناب کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے زریاب نے تسلی دی۔ جی بابا اسی وجہ سے پریشان ہوں، اس سے پہلے تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میں جتنا اس کیس کو سلجھا رہی ہوں اتنا ہی یہ الجھتا جا رہا ہے۔ میرے پاس امیر کی کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں۔ مجھے لگتا ہے اگلی پیشی میں کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، میں ہار جاؤں گی۔ مجھے اپنے ہارنے کا دکھ نہیں بلکہ زرتاشا کو انصاف نہیں ملے گا، بہت زیادتی ہو جائے گی اس کے ساتھ، میں کیا کروں؟ اور مجھ سے کبھی دل ٹوٹ جائے گا۔ کتنے ماں سے اس نے مجھے یہ کیس لڑنے کا کہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کا مان توڑنے سے، خاص طور پر ان لوگوں کا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ مان اور محبتیں نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے اور انسانی فطرت ہے۔ اچھا مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ جو تمہیں زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ پریشانی شیئر کرنے سے کم ہوتی ہے۔ بابا مسئلہ یہ کہ زرتاشی ایک لے پالک اولاد اور قانون میں لے پالک اولاد کا دادا یا باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں ہوتا۔ سیال فیملی زرتاشی کی ذاتی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں، مگر اس بیوقوف لڑکی کے پاس اس کی اپنی جائیداد کے نہ تو کوئی پیپر موجود ہے اور نہ ہی کوئی گواہی دینے کو تیار ہے کہ یہ جگہ زرتاشی کی ہے۔ میں نے ذاتی طور پر سب پتہ کروانے کی کوشش کی ہے مگر بے سود۔ ایسی صورتحال میں تو سیال فیملی جائیداد کیس جیت جائے گی کیونکہ ان کا وکیل بہت تگڑا ہے، جس سے سیل مرغے ہوتے ہیں نا لڑائی والے۔ آخر میں زرناب نے ہنستے ہوئے اپنے بابا کی طرف دیکھا، بوڑھی بات ہے حمید کو تم مرغا کہہ رہی ہو، اگر حنین نے سن لیا نا تو ہمارے پورے خاندان کو مرغا بنا دے گا۔ زریاب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو پھر اب تم کیا کرو گی؟ کچھ نہیں، جائیداد کا کیس تو وہ جیت جائیں گے۔ اب کوشش کروں گی کہ اس بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اسی کا کچھ مسئلہ حل ہو جائے، اس کی میڈیکل رپورٹ پیش کروں گی اور مہر کی میڈیکل رپورٹ کا مطالبہ کروں گی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ بابا اگر زرتاشی کو عدالت میں پیش کر لیا جائے تو کیس اہم روح اختیار کر سکتا ہے، مگر اس سے زرتاشی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور میں یہ رسک نہیں لینا چاہتی۔ سیال فیملی کے لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد اسے عدالت میں پیش کروں تاکہ وہ لوگ اس کا کام تمام کر سکیں، مگر میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں موسیٰ پسند ہے؟ تم اس کے ساتھ منگنی پر کوئی اعتراض نہیں؟ کیونکہ تمہاری ماں بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے۔ بابا وہ میری وجہ سے پریشان نہیں، وہ حمید کی وجہ سے پریشان ہے، یہ آپ بھی جانتا ہے، اور میں بھی۔ اصل میں تمہاری ماں کو شروع سے ہی حمید بہت پسند ہے، تم اپنی خوشی کا خیال رکھو، میں اسے دیکھ لوں گا۔ پاپا مجھے لگتا ہے کہ میں موسیٰ کے ساتھ بہت خوش رہوں گی، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، وہ میری باتیں سمجھتا ہے اور میں اس کی۔ ویسے بھی اگر ایک بولنے والا ہو تو ایک سننے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ اگر دونوں ہی بولیں گے تو سننے گا کون؟ آخر میں زرناب نے شرارتی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا اور دونوں مسکرانے لگے۔ موسیٰ جلدی اس ایڈریس پر پہنچا۔ بریش کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ واش روم گئی تھی اور وہاں پر پھسل گئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اسے قریبی ایک چھوٹے سے کلینک میں لے آئی ہوں، تم تو جانتے ہو نا کہ اسے ہسپتال لے کے جانا کتنا بڑا رسک ہے۔ جلدی ہو پلیز۔ موسیٰ اپنے آفس میں بیٹھا مرتضیٰ کے ساتھ چائے پی رہا جب اسے زرناب کا میسج ملا۔ او شٹ یار، موسیٰ نے میسج پڑھتے ہی بے ساختہ کہا، جس پر مرتضیٰ چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ ہونا کہ ابریش کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، زرناب اسے کلینک لے گئی ہے، چلو جلدی چلتے ہیں، موسیٰ نے کہتے ساتھ ہی اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائی باہر کی طرف بڑھ گیا۔
زرناب انتہائی پریشانی میں کلینک کے باہر ٹہل رہی تھی اور بار بار کچھ نمبرز ملا رہی تھی جب موسیٰ اور مرتضیٰ وہاں پہنچے۔ موسیٰ بہت گڑبڑ ہو گیا، اس کا مس کیریج ہو گیا اور خون کی ضرورت ہے، اس کا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، مل ہی نہیں رہا، کیا کرے؟ بلڈ بینک سے پتہ کرو نا، موسیٰ نے کہتے ہوئے اپنے موبائل بھی باہر نکالا۔ میرے خیال سے اس حصے سے مرتضیٰ سے بات کر لیتے، اسے ہاسپٹل لے جاتے۔ کیا حال ہے تم دونوں کا؟ مرتضیٰ نے صورتحال دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی۔ نہیں، تم بات کو سمجھو، اس کو ادھر ادھر لے کے جانا خطرے سے حل نہیں، اس لیے ہم نے اس کا نام بھی تبدیل کیا ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ موسیٰ نے فون ملاتے ساتھ آہستہ آواز میں مرتضیٰ کو جواب دیا۔ ویسے حذیفہ کا خون او نیگیٹو ہے، میرے خیال سے وہ آج کل چھٹی بھی آیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے کل ادھر پھپھو کو اس کے بارے میں بات کرتے ماما سے سنا تھا۔ خون کی کتنی بوتلیں چاہیے؟ موسیٰ نے زرناب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 3 چاہیے، ایک کا تو میں نے بندوبست کرے اور 2 کی فوراً ضرورت ہے یار، اس کی جان کو خطرہ ہے، پتہ تو ہے اس کی عمر بھی کتنی کم ہے اور کمزور بھی بہت ہے۔ زرناب کے لہجے میں واضح پریشانی ٹپک رہی تھی۔ میرے خیال سے حمید بھائی کا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہی ہے۔ موسیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے زرناب اور مرتضیٰ کی طرف دیکھا، جبکہ حمید کے نام سے زرناب کے چہرے پر عجیب تاثرات ابھرے۔ دیکھ لو، تمہاری مرضی ہے، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ زرناب مقدمہ ایک سے، مگر انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، ہمیں اس وقت صرف اس کی جان بچانی ہے۔ میں حمید بھائی کو کال کرتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ ضرور آ جائیں گے۔ میں کیوں ہوں دوں، اتنی مشکل سے تو جان بنائی ہے، ایک تو فوج والے ہر وقت ہمارا خون چوستے رہتے، اوپر سے کر آیا تھا کہ آرام کروں گا، اب تو میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، میں تو آگے ہی بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ ایویشن کی ٹریننگ کے بعد مجھ میں تو خون کی بہت کمی ہے، دیکھ میرا رنگ کتنا پیلا ہو رہا ہے۔ حذیفہ نے حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تیرا رنگ پیلا نہیں، تیری شرٹ کا رنگ پیلا ہے، اب بکواس بند کر اور چپ چاپ یہاں لیٹ۔ خون کی بوتل دے، میں نے بھی تو دی ہے۔ حمید نے حذیفہ کو اسٹریچر پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگوں نے سب بتا پاؤ، خون دینے کی قسم کا ہے، ہر جگہ خون دینے کی نہیں۔ عجیب زبردستی کی طرف پھنس گیا ہوں۔ حذیفہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ جب نرس کمرے میں داخل ہوئی، اسی وقت سبھی حمید، مرتضیٰ، موسیٰ، حذیفہ، ارتضیٰ اور زرناب کو کوریڈور میں کھڑے تھے۔ جب ڈاکٹر نے آ کر کہا، ابھی کچھ دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں، ان کی حالت اب خطرے سے باہر، ڈاکٹر اپنی پیشہ ورانہ انداز میں کہتی ہوئی دوبارہ اندر چلی گئی، جبکہ زرناب نے سکھا سانس لی۔ جو آپ سکھا سانس لے رہی ہیں، یہ اگر دکھ کا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو دوسرا ثبوت مہر کے خلاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ حمید نے زرناب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنے کام سے کام رکھو، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ زرناب کہتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بہت بہت شکریہ حذیفہ اور بھائی آپ کا، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ موسیٰ نے حذیفہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے حمید کی طرف دیکھ کر کہا، شکریہ کس بات کا، یہ زبردستی مجھے لے کر آیا، پتہ نہیں کس کے لیے میرا خون نکلوایا ہے اس نے۔ حذیفہ نے حمید کی طرف دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا، نہیں یار، بہت معصوم سی لڑکی ہے، بالکل اپنی ہبہ کی طرح۔ حمید کے الفاظ حذیفہ پر کسی تیر کی طرح لگے اور اس کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ خبردار، جو دوبارہ میری بہن کو کسی ایسی ویسی گندی لڑکی ساتھ ملایا تو وہ سردار سید ہے، مطلب سید زادی ہبہ بہاری نام ہے اس کا، 7 پردوں میں رہنے والی انتہائی شریف لڑکی ہے۔ جن لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، ان کی اپنی کرتوتیں بھی گندی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اس جیسی لڑکیوں کا نام میری بہن کے ساتھ دوبارہ لیا نا حمید، تو میں تیری جان لے لوں گا۔ تمام مسلمانوں پر اہل بیت کا احترام فرض ہے، اپنے میں اور ہم میں فرق محسوس کرو۔ حذیفہ نے دھمکی میں اس لہجے میں حمید کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ باقی سب شاک تھے کہ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا۔ سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر میرا مطلب یہ تھا کہ وہ ہبہ کی ہم عمر ہے۔ حمید اور سوری موسیٰ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حمید کے منہ سے سوری کے الفاظ سن کر حذیفہ گاڑی کے سیٹ ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا، مسلسل اپنی پیشانی اور کن پٹیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے دبا رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی حمید ساتھ اس طرح غصے نہیں ہوا تھا، بلکہ ان دونوں میں بچپن سے ہی بہت پیار تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کا اسے بہت دکھ تھا۔ کافی دیر بعد اپنے آپ کو نارمل کر کے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو اسے یاد آیا کہ اس کی چابیاں حمید کے پاس ہی رہ گئی ہیں۔ وہ صرف حمید سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زرناب کا نمبر ڈال کیا تاکہ وہ کسی کی ہاتھ اس کی چابیاں باہر بھجوا دے۔ زرناب ابریج کو دودھ پلا رہی تھی جب اس کے نمبر پر حذیفہ کی کال آئی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ زرناب نے کندھے کے ساتھ موبائل لگا کر بات کی اور ہاتھ ابریج کو دودھ دیا۔
وہ میری گاڑی کی چابیاں میرے پاس ہے، تو پلیز موسیٰ سے کہو مجھے دے جائے۔ اچھا میں کہتی ہوں، زرناب نے حذیفہ کو جواب دیا اور ابریش سے کہا چلو شاباش، جلدی سے دودھ پی لو، میں ابھی آتی ہوں۔ جی اچھا۔ زرناب کے لیے ابریش کے یہ الفاظ بالکل معمولی تھے، مگر دوسری طرف کال پا موجود حذیفہ کے لیے الفاظ کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ یہ آواز 100 آوازوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ معصومہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حمید کے ساتھ لڑائی، خون کی بوتل دینا، اور اب معصومہ کی آواز۔ حذیفہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔